الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو تم سب سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ اسجدوا یہ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، یہ آرڈر ہے۔ اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم۔ تو بعض لوگوں کا یہ بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام مسجود الہ تھے، آدم علیہ السلام مسجود لہو نہیں تھے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے، یہ رائے ہے، یہ موقف ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کی طرف، نہ کہ آدم علیہ السلام کو۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اور نمازوں کے باہر، کسے سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالی کو، اور سجدہ کرتے ہیں قبلے کی طرف، قبلے کی سمت میں سجدہ کرتے ہیں، قبلے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، اور کرتے ہیں سجدہ قبلے کو نہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قبلہ جہت سجدہ ہے، سجدہ کرنے کی سمت ہے، سجدہ کرنے کی دشا ہے، سجدہ کرنے کا ڈائریکشن ہے۔ جس ڈائریکشن میں، جس دشا میں، جس سمت میں، جس جہت میں، جس طرف ہم سجدہ کرتے ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے، وہ قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجود الہ کہا جاتا ہے۔ قبلہ ہمارا مسجود الہ ہے، قبلہ ہمارا مسجود الہ ہے، اور اللہ تعالی مسجود لہو ہے۔ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجود لہو کہتے ہیں، جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجود الہ کہتے ہیں۔ ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو قبلہ ہمارا مسجود الہ ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالی ہمارا مسجود لہو ہے۔ قبلہ ہمارا مسجود لہو نہیں ہے، مسجود الہ ہے۔ ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں، قبلے کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسجود الہ کسے کہتے ہیں، مسجود لہو کسے کہتے ہیں۔ جس کی طرف سجدہ ہو اسے مسجود الہ کہتے ہیں،
جس کو سجدہ کیا جائے اسے مسجود لہو کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ بیان ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جو حکم دیا اسجدو کا، سجدہ کرو کا جو حکم دیا، سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تمام فرشتگان کو اللہ تعالیٰ نے، تو وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا، اللہ کو کیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام قبلے کی حیثیت رکھتے تھے، آدم علیہ السلام کی طرف کیا گیا۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، بات سننے کے بعد دیجئے گا، بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ مسجود لہو حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے جو سجدہ کیا تو وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، ان کی تعظیم میں انہیں ریسپیکٹ دینے کی نیت سے ان کو سجدہ نہیں کیا تھا فرشتوں نے، بلکہ انہوں نے سجدہ کیا تھا تمام فرشتوں نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس جدو کا، سجدہ کرو تم سب، تو انہوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، اور آدم علیہ السلام کی طرف وہ سجدہ تھا، آدم علیہ السلام کی جہت میں وہ سجدہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام مسجود لہو نہیں تھے، مسجود الہ تھے۔ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا فرشتوں کا، آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ جس طرح قبلے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، قبلہ ہمارا مسجود الہ ہوتا ہے، کعبہ ہمارا مسجود الہ ہوتا ہے، کعبے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن کعبہ مسجود لہو نہیں ہوتا، کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ بعض لوگوں کا موقف ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام ہی کو کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کی طرف بھی کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام ہی کو کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو تعظیم دینے کے لیے، آدم علیہ السلام کے احترام میں تمام فرشتوں نے بحکم خداوندی سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ دینے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام صرف مسجود الہ ہی نہیں تھے، صرف ان کی طرف سجدہ ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ مسجود لہو بھی تھے، سجدہ بھی فرشتوں نے آدم ہی کو کیا تھا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے، یہی موقف زیادہ صحیح ہے۔ آپ شروع سے جو نہیں آئے حضرات، مجھے نہیں معلوم سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں، تو عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کا سجدہ تھا، تمام فرشتوں کا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام مسجود الہ تھے، مسجود لہو نہیں تھے۔ مسجود لہو وہاں اللہ ہی تھا، مگر زیادہ صحیح قول، زیادہ راجح قول یہ ہے، زیادہ قوی قول یہ ہے کہ وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کو کیا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ دینے کی غرض سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا تھا، ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کے احترام میں۔ اسی لیے قرآن کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں، اسجدوا الی آدم نہیں کہا قرآن نے، اسجدوا لآدم۔ تو آدم مسجود الہ نہیں ہے، آدم کی طرف سجدہ نہیں کیا گیا، آدم کو سجدہ کیا گیا۔ لی جس پر آتا ہے وہ مسجود لہو ہوتا ہے، مسجود الہ نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا مقصود ہوتا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، سجدہ تو مجھی کو کرو، تو اللہ فرماتا اسجدوا الی آدم، آدم کی طرف سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسجدوا الی آدم نہیں کہا، آدم کی طرف سجدہ کرو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ان کو ریسپیکٹ دو، ان کی تعظیم بجا لاؤ سجدہ کر کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا۔ وہ کیسا سجدہ تھا؟ سجدہ تحیت تھا۔ اس سجدے کو کیا کہتے ہیں؟ جو فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو کیا، اس سجدے کا نام کیا ہے؟ سجدہ تحیت۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سجدہ تحیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سجدہ تعظیم، اسے سجدہ تعظیمی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سجدہ تعظیم یا سجدہ تعظیمی اور سجدہ تحیت غیر اللہ کو، اللہ کے کسی مقبول بندے کو جائز تھا۔ کیا تھا؟ جائز تھا۔ اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں غیر اللہ کو، اللہ کے بندے کو تعظیماً سجدہ کرنا، اسے ریسپیکٹ دینے کے لیے، جو بندہ اللہ کا واقعی قابل تعظیم ہو، جو معظم دینی ہو، جو قابل توقیر ہو، اس بندے کو سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں یہ جائز تھا۔ لہذا اللہ نے خود حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو دیا، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا، مگر وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ سجدہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ریسپیکٹ دیا تھا، ان کا احترام بجا لائے تھے، ان کی عزت کی تھی فرشتوں نے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سجدہ تعظیمی اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے، ان 12 نفوس قدسیہ نے، ان 12 اشخاص نے، 12 افراد نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بھی سجدہ تحیت تھا، یہ سجدہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ بھی سجدہ تعظیم تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کیا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے چونکہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لہذا سجدہ تعظیمی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا اگلی شریعت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا کوئی امتی کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو، کسی صدیق کو، کسی صالح کو، کسی قبر کو، کسی چلے کو سجدہ تحیت ہی صحیح، سجدہ تعظیمی ہی صحیح روا بجا نہیں لا سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ ہم چونکہ حضور
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کی شریعت پر ہم عمل کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں اس بات سے روک دیا گیا کہ ہم کسی پیغمبر کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی ہی صحیح، کسی پیغمبر کا کریں، کسی ولی کا کریں، کسی غوث کا کریں، کسی قطب کا کریں، کسی پیر کا کریں، کسی چلے کا کریں، کسی قبر کا کریں، کسی جھنڈے کا کریں۔ غیر اللہ کا سجدہ تعظیمی شریعت مصطفیہ میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہم کسی ولی کے مزار کو سجدہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ ہم کسی پیغمبر کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی پیغمبر کے مزار کو، کسی پیغمبر کے روضے کو سجدہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ہم کسی پیر کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی مسجد کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی عمارت کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی جگہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی چلے کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی جھنڈے کو، کسی علم کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت میں جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس شریعت میں غیر اللہ کا سجدہ تعظیمی، اللہ کے کسی بندے یا اللہ کی کسی مخلوق کا تعظیماً سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا، گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا امتی کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم اس کے اس فعل کو گھناؤنا جرم بتائیں گے، گناہ کبیرہ سمجھیں گے، گناہ کبیرہ بتائیں گے، لیکن ہم اس کے اس فعل کو شرک نہیں کہیں گے، کیونکہ شرک اور ہوتا ہے، گناہ کبیرہ اور ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا دائرہ اسلام ہی میں ہوتا ہے، شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، کسی قبر کا، کسی پیر کا، کسی پیغمبر کا، کسی چلے کا، کسی عمارت کا، کسی جھنڈے کا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا مشرک ہونے کے بعد، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والا مرتکب گناہ کبیرہ کرتے ہوئے بھی مسلمان ہی رہتا ہے، ایمان کی دولت سے وہ خالی نہیں ہوتا۔ تو غیر خدا کو سجدہ کرنے والا حضور کی شریعت کے روح سے گناہگار ضرور ہے، حرام کرنے والا ضرور ہے، فعل حرام کا ارتکاب کرنے والا ضرور ہے، لیکن اسے ہم مشرک یا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے لوگوں میں شامل نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا، غیر اللہ کا سجدہ تحیت گناہ ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ ہاں، غیر اللہ کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، غیر اللہ کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، کسی جھنڈے کو خدا سمجھ کر کہ معاذ اللہ یہ میرا معبود ہے سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی درویش کو، کسی قلندر کو، کسی مجذوب کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو، کسی صحابی کو، کسی پیغمبر کو، کسی روضے کو، کسی قبر کو، کسی مزار کو، کسی جھنڈے کو، کسی مقام مقدس کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی ہی نہیں ہے۔ غیر خدا کو غیر خدا سمجھ کر سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
نبی کو نبی سمجھ کر اسے سجدہ تعظیمی، اس کا سجدہ تعظیمی کرنا، اسے سجدہ تعظیمی کرنا، ولی کو ولی سمجھ کر، خدا کا ولی ہے سمجھ کر اسے سجدہ تعظیمی، اس کا سجدہ تعظیمی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیر خدا کو غیر خدا سمجھ کر، خدا نہیں سمجھ کر، غیر خدا سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ خبر کو خبر سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، خبر سمجھ کر، جھنڈے کو جھنڈا سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، شدے کو شدہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، پیر کو پیر سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، پیغمبر کو پیغمبر سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، کسی ولی کے مزار کو اس کا مزار سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہ سب سجدہ تعظیمی ہے، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا ہے۔ اگر غیر اللہ کو غیر اللہ سمجھ کر، اللہ سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے سجدہ، تو وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تحیت ہے، سجدہ تحیت ہے، اور سجدہ تحیت غیر اللہ کو حرام ہے، شرک نہیں۔ ایسا کرنے والا، غیر اللہ کو سجدہ تحیت کرنے والا، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ جتنی بار وہ سجدہ کرے گا غیر اللہ کو، اتنے بار وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسلمان اگر غلطی سے، جہالت کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، لا علمی کی بنیاد پر کسی خبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو اسے مشرک کہنا مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم ہے، مسلمان پر بہت بڑی زیادتی ہے، ناانصافی ہے، بڑا انیائے ہے کہ گناہ کرنے والا گناہگار ہے، اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے، مرزا غالب کہتا ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں، غالب کہتا ہے آخر گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ اور حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ تو کوئی مسلمان اگر اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر اسے ریسپیکٹ دینے کے لیے اسے سجدہ کر رہا ہے، تو ہم اسے مسلمان ہی مانیں گے، لیکن گناہگار مسلمان مانیں گے، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان مانیں گے، فاسق و فاجر مانیں گے، لیکن اسے کافر نہیں کہیں گے، مشرک نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی مسلمان کسی قبر کو خدا سمجھ کر اسے سجدہ کر رہا ہے، تو بلا شبہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی قبر کو خدا سمجھ کر اسے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، اس سجدے کا نام ہے سجدہ تعبد، اس سجدے کا نام ہے سجدہ تعبدی، اس سجدے کا نام ہے سجدہ عبادت۔ اگر کوئی مسلمان کسی قبر کو خدا سمجھ کر، کسی گریو کو خدا سمجھ کر اسے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہی نہیں رہا، اس نے غیر خدا کو خدا سمجھا۔ غیر خدا کو خدا سمجھنا شرک ہے، کفر کی بدترین قسم ہے، اور وہ کافر ہو گیا۔ اگر کسی مسلمان نے خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کو خدا مان لیا، خدا سمجھ لیا، خدا جان لیا، خدا جان کے اس قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو مسلمان ہی نہیں رہا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اس نے شرک کیا، اس نے غیر خدا یعنی خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کو خدا مان لیا، خدا مان کر اس نے سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعبد ہے، اور سجدہ تعبد غیر خدا کا کفر مبین اور شرک مہین ہے۔ کوئی مسلمان اگر غیر خدا کو
کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی نبی کے مزار کو، کسی ولی کے مزار کو، کسی شدے کو، کسی پنجے کو، کسی جھنڈے کو، کسی تابوت کو، کسی جنازے کو، یا کسی کیا ہے قبر کو، کسی قبرستان کو، بات سمجھ میں، کسی چلے کو، کسی خانقاہ کو اگر غیر خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے جبار بھائی؟ شرک نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی ولی کو، کسی پیر کو، یا اپنے ہی پیر کو، یا اپنے دادا پیر کو، پردادا پیر کو، یا چچا پیر کو، یا اپنے مرید کو، یا کسی قبر کو، یا کسی جھنڈے کو، کسی پنجے کو، کسی قبرستان کو خدا مان لیا، خدا مان کے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہے یا سجدہ تعبد ہے؟ یہ سجدہ تعبد ہے۔ اور سجدہ نہ بھی کرے مسلمان، کوئی مسلمان اگر غیر خدا کو خدا مان لے، کسی قبر کو خدا مان لے، کسی ولی کے مزار کو خدا مان لے، کسی ولی کے چلے کو خدا مان لے، کسی ولی کے گنبد کو مان لے، یا کسی قبرستان کو خدا مان لے، یا جھنڈے کو خدا مان لے، یا کسی پیرزادے کو خدا مان لے، یا کسی پیر صاحب کو خدا مان لے، یا کسی مولوی کو، مفتی کو، قاضی کو خدا مان لے، تو خدا مانتے ہی غیر خدا کو وہ سجدہ نہ بھی کرے تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب غیر خدا کو خدا مان کے اگر اس کا سجدہ کرے تو اس سجدے کا نام کیا ہوگا؟ سجدہ تعبد۔ اور سجدہ تعبد حرام ہے کہ شرک ہے؟ فضل الرحمان، شرک ہے۔ تو خدا کے غیر کو سجدہ تعبد کرنا، خدا کے غیر کو، خدا کے بندے کو، ہر خدا کا غیر خدا کا بندہ ہے، خدا کا ہر غیر خدا کی مخلوق ہے، خدا کا بندہ ہے۔ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی غیر خدا کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، مستحق عبادت سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، یہ سجدہ تعبد ہے۔ اور سجدہ تعبد سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ سجدہ عبادت، غیر خدا کا سجدہ عبادت شرک ہے، کفر ہے، اس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، ایسا کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اسی عقیدے پر رہا، توبہ نہیں کی اس عقیدے سے، غیر خدا کا سجدہ تعبد بجا لانے والا آدمی اگر اپنے اس فعل سے تائب نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، توبہ کر کے داخل اسلام نہیں ہوا، اسی حالت پر مر گیا، تو ابدی جہنم اس کی منتظر ہوگی، وہ ابد الآباد تک جہنم میں رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس نحوست سے محفوظ رکھے۔ غیر خدا کا تعبدی سجدہ حرام ہی نہیں بلکہ شرک ہے، کفر ہے۔ آدمی اس سے صرف گنہگار ہی نہیں ہوتا، مرتکب کبیرہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ جو ہے، تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ معلوم نہیں، معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، وہ ہے شرک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ سے دریافت کر فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے، بڑا کبیرہ گناہ جو ہے، تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ، اس کی خبر دوں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہاں۔ پھر پوچھتے ہیں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہیں بتاؤں میں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ فرمائیے۔
اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سرکار پوچھتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کا شریک ٹھہرانا کسی غیر اللہ کو، یعنی اللہ کو بھی معبود سمجھنا، اللہ کو بھی مستحق عبادت سمجھنا، اور اللہ کے غیر یعنی اللہ کی کسی مخلوق کو بھی مستحق عبادت سمجھنا۔ عرض کر رہا تھا کہ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ کفر سے بھی بدتر گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بندوں کو نہیں بخشتا کہ کوئی بندہ اللہ کا کسی کو شریک مانے، اللہ کو بھی مستحق عبادت مانے اور غیر اللہ کو بھی مستحق عبادت مانے، تو یہ ایسا ماننا جو ہے وہ شرک ہے۔ ایسا ماننے سے ہی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، اور تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ کرنے والا کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا مگر شرک کو نہیں بخشے گا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا مگر شرک کا گناہ، تمام گناہوں کو، شرک کے نیچے جو گناہ ہیں بغیر توبہ کے بھی اللہ کرم فرمائے تو بخش دے گا۔ اگر اللہ نے چاہا بغیر توبہ کے بھی، بندہ توبہ نہیں کرتا ان گناہوں کے کرنے کے بعد، پھر بھی اگر اللہ کرم فرمائے تو بخش سکتا ہے، بخش دے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ لیکن شرک کا گناہ جو ہے بغیر توبہ کے نہیں بخشا جاتا، جب تک کہ بندہ توبہ کر کے اس سے پھر اسلام میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک شرک کا گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ غیر خدا کو خدا ماننا، معبود ماننا، مستحق عبادت ماننا، یہ ماننا ہی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غیر خدا کو خدا مان کر اسے سجدہ کرے تو یہ سجدہ کرنا بھی شرک ہے۔ صرف ماننا ہی شرک ہے، مان کر اسے سجدہ کرنا تو اور بڑا شرک ہو گیا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ غیر اللہ کو خدا مان کر، غیر اللہ کو مستحق عبادت اور معبود مان کر اسے سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے بلکہ سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعبد ہے، اور سجدہ تعبد حرام ہی نہیں شرک ہے۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور غیر اللہ کو غیر اللہ سمجھ کر اسے سجدہ کرنا آدمی کو گناہگار بناتا ہے، مرتکب کبیرہ بناتا ہے ہماری شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ سجدہ تعبد کسے کہتے ہیں، سجدہ تعظیم کسے کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ غیر اللہ کو خدا سمجھ کر، مستحق عبادت سمجھ کر اسے سجدہ کرنا یہ سجدہ تعبد ہے، اور سجدہ تعبد شرک ہے۔ غیر اللہ کو خدا نہیں مانتا کوئی مگر اس کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ تعبد نہیں ہے، سجدہ تحیت ہے، سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی کرنا غیر اللہ کے لیے پہلے کفر ہے فرمایا، شرک نہیں، کفر نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والے کو شرک کہنا، کفر کہنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ مسلمان کئی گناہ کبیرہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، تو کیا ہم اسے مشرک کہیں گے؟ شراب پینے والے مسلمان کو مشرک کہیں گے؟ نہیں۔ زنا کرنے والا مسلمان
زنا پر زنا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ زنا کرنا شرک نہیں، کفر نہیں، کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی مسلمان سود کھاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن مرتکب کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا مسلم ہے، گناہگار ہے، عاصی ہے، مگر مسلمان ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبد کا فرق کیا ہے؟ غیر اللہ کو غیر اللہ سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اسے یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ ہماری شریعت میں فقط حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، حرام نہیں تھا، گناہ نہیں تھا۔ اور غیر اللہ کو خدا سمجھ کر، غیر اللہ کو معبود سمجھ کر کوئی سجدہ کرے تو تعبد ہے، ایسا کرنے والا شرک کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے ایسا کرنے کی وجہ سے۔ بات سمجھنا، اب یہ سمجھنا چاہیے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدے کی جو سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، سجدہ تعبد کہتے ہیں۔ سجدہ خدا کو کرنا تو عبادت ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، عین توحید ہے۔ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ سجدہ تعبد، سجدہ عبادت اللہ کو کرنا، اللہ کو معبود سمجھ کر، مستحق عبادت سمجھ کر اسے سجدہ کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ایسا کرنا تو ضروری ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ یہ ہے سجدہ تعبد، سجدہ عبادت۔ اللہ کو سجدہ تعبد کرنا عبادت ہے اور ضروری ہے۔ غیر اللہ کو کرنا، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر اسے سجدہ کرنا کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، یا معاذ اللہ کسی درخت کو سمجھنا کہ یہ اللہ ہے، اللہ جسے کہتے ہیں وہی ہے، یہ ہے، وہی یہ ہے، اور اسے سجدہ کرنا سجدہ تعبد ہے۔ کو اللہ سمجھ کر کسی درخت کو سمجھنا کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، اس کی عبادت کوئی کرے یا اسے سجدہ کرے تو یہ سجدہ عبادت ہو گیا۔ یا کسی درخت کو اللہ تو نہیں سمجھا، مستحق عبادت سمجھا، عبادت کا مستحق سمجھا تو اسے معبود سمجھ لیا، معبود سمجھ کے اسے سجدہ کر رہا ہے، کسی درخت کو، کسی زمین کو، کسی آسمان کو، کسی بستی کو، کسی شہر کو مستحق عبادت، عبادت کے قابل سمجھ کر اسے سجدہ کر رہا ہے، اسے معبود سمجھ کر اسے سجدہ کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ اس سجدے کا نام کیا ہے؟ سجدہ تعبد، سجدہ عبادت۔